بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عام انتخابات کی آمد ہے اور خبروں کا ایک سیلاب ہے، خبروں کا ایک طوفان ہے۔ پاکستان کی بڑی عدالتوں سے آج 3 بہت ہی بڑے فیصلے آئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن تازہ ترین خبر سے آغاز کر لیتے ہیں۔ چونکہ اب الیکشن بالکل بس سر پر ہی ہے، تو اب حلقوں کی صورتحال بھی بڑا کوئکلی واضح ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر اس پروگرام کے آغاز سے کچھ دیر پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے راولپنڈی ڈویژن، ناروال، ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، اس سب کے ٹکٹس بتا دیے ہیں کہ ہم کس کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں۔ صورتحال بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے تیزی سے۔ ذرا آغاز میں ہم نے زحمت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جناب شیخ رویل اصغر صاحب کو کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ چونکہ لاہور کا حلقہ ہے NA 121، اب آپ جانتے ہیں کہ نئی حد بندیاں ہوئی ہیں، تو NA 121 کی صورتحال بڑی دلچسپ تھی، اور وہاں سے خبر یہ آئی کہ وہاں پر یا ایاز صادق صاحب لڑیں گے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے، یا جناب رویل اصغر صاحب لڑیں گے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے، اس لیے کہ جو نئی حلقہ بندی ہوئی اس میں کچھ علاقہ ان کا آتا تھا، کچھ علاقہ ان کا آتا تھا۔ تو یہ بھی خبریں آئیں کہ رویل اصغر صاحب نے کہا، جو کہ بڑے سیزنڈ مسلم لیگ نون کے اور سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو پھر وہ آزاد الیکشن ہو سکتا ہے لڑ لیں۔ آج پھر یہ خبر بھی آئی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے بلایا شیخ رویل اصغر صاحب کو اور ان سے بات بھی کی۔ ذرا اسی نقطے سے آغاز کرتے ہیں، پھر اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ ذرا معلوم ہو کہ اوورآل ماحول کیا ہے۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم، شکریہ وقت دینے کا۔ سر پہلے بتائیے، آج میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ کو بلایا تو انہوں نے آپ کو؟ بہت اچھی ملاقات تھی ان سے، وہ یاد کرتے رہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں۔ صحیح، تو اب یہ NA 121 کے حوالے سے پھر کیا طے پایا؟ آپ لڑے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ سے یا نہیں؟ وہ وسیم، وہ تو ان کا اپنا فیصلہ نا، جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو پتا ہے یہ تو بڑے قابلین کا فیصلہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ یا میں کسی کی رائے اس میں میرے خیال میٹر نہیں کرتی، وہ سب پتا ہوتا ہے ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا۔ نہیں ہوا ابھی تک یعنی؟ مجھے اطلاع نہیں ہے سچی بات، اس لیے میں اس پہ عرض نہیں کر سکتا۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں جو آپ کے حوالے سے بات ہے کہ آپ نے اندیا دیا کہ اگر آپ کو اس سے ٹکٹ نہیں ملا تو پھر آپ آزاد الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، یہ غلط رپورٹنگ ہوئی ہے وسیم۔ اصل میں مجھے کبھی کبھی بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ زمانہ بہت اچھا تھا جب کسی کے لیے کوئی خبر آتی تھی تو اس کو پہلے کنفرم کیا جاتا تھا اسی شخص سے۔ اب ایسا وہ جیسے ہم آپ سے کر رہے ہیں ابھی آپ سے جی میں وہی وسیم یہی کہہ رہا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں، آپ تو اس لیے کر رہے ہیں نا، میں آپ کا بڑا پرانا نیاز مند ہوں، تو آپ نے مطلب بڑی اخلاق بات کی ہے نا۔ ویسے تو کنفرم کرنا چاہیے، یہ میرے حوالے سے پتہ نہیں بائی کاٹ کر دیا اور اس میں کہا جی میں آزاد۔ ابھی دیکھیں نا، وہ فورم ہی نہیں، ایک تو فورم نہیں ہے اور اس وقت یہ حالات بھی نہیں تھے۔ جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو یہ کون ایسی بات کر سکتا ہے یار؟ تو میرے جیسا بندہ جو بالکل آدمی ہے، جو ان چیزوں سے بالکل مورا ہوتا ہے، وہ یہ باتیں تھوڑی کرتا ہے۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ہے وہ ٹکٹ دے گی تو اس سے اچھی کیا بات ہے، اور نہیں دے گی تو پھر نہ دیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ نہیں دے گی تو آپ پارٹی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یا آزاد حیثیت میں لڑیں گے؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ وسیم، یہ ابھی تو یہ بات کہنا ہی بالکل بے معنی ہے اور بے وقت ہے۔ اچھا، یعنی ابھی آپ اس کی تردید سے بھی گریز کریں، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بالکل غلط ہے، مجھے ٹکٹ نہیں بھی دیا تو میں آزاد نہیں لڑوں گا؟ یہ بھی نہیں کہہ رہے؟ یہ آپ کی تو پرانی عادت ہے وسیم۔ میں تو پوچھ رہا ہوں، میرا پرانا کام ہی سوال کرنا ہے۔ یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، آپ اپنا سوال جواب اگلے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ نہیں، سوال ہے ابھی میرا کوئی ایسا نہ ہے، میں تو اپنی اسی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اپنے حلقے میں ہر وقت رہتا ہوں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد یا الیکشن ہارنے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتا ہوں، وہیں پہ رہتا ہوں، میرا گھر ہے وہاں پہ یار۔ ہاں، تو ابھی آپ اس پہ کامنٹ اس میں نہیں کر رہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، 1985 میں جب الیکشن ہوا تھا تو میں جیل میں تھا، تو وہاں کے بسنے والے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ الیکشن لڑے گا، یہ بھی لڑے گا، اس کا بھائی بھی لڑے گا، تو انہوں نے خود ہی الیکشن لڑا تھا۔ اب اپنے فیصلہ اکیلے کیسے سنا سکتا ہوں؟ جواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا، میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ایک اور بات جو آئی وہ بھی اس کا مطلب غلط ہی ہوگی شاید، جو آپ کے جواب سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے صاحبزادے نے مریم نواز شریف صاحبہ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں وہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو پھر آپ کے صاحبزادے بھی لڑیں گے مریم بی بی کے خلاف، پھر آپ اس کی بھی تردید کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، اس میں ان کے خلاف کرائی نہیں ہوئی۔ خود نہیں، دیکھیں مجھ سے جب یہ پتہ کیا گیا تھا یا کہا گیا تھا کہ آپ کسی اور لڑکے میں داخل کروا دیں کاغذ، تو میں نے نہیں کروائے، اس لیے نہیں کروائے تھے کہ میں اس کو بیٹی کہتا ہوں، اب بیٹی کے سامنے جا کے میں کاغذ اپنے نامزدگی جمع کروا دوں، باپ نہیں کروا رہا تو بیٹا کیسے کروائے گا اس کے خلاف؟
اور لاہور سے پارٹی ٹکٹس کا اعلان کب تک ہونا ہے ویسے؟ میرے خیال میں وسیم شاید کل تک، میرے خیال میں شاید. رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. جنرل اصغر صاحب ویری انٹرسٹنگلی اس کی ضرور تردید کر رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں آزاد لڑوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں بس بیٹھا رہوں گا. نہیں، وہ اس بات کی بھی تردید نہیں کر رہے کہ جناب اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا، یا ٹکٹ نہیں ملا تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا، یہ بھی نہیں کہہ رہے. تو بہرحال یہ ہے صورتحال. آگے بڑھتے ہیں. آج ایک اور بہت بڑا فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ سے. آج ایک بڑا فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور اس کا ایک کوئک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ ظاہر الیکشن سر پر ہے. جب الیکشن ہوگا تو الیکشن ہر پارٹی کا ایک انتخابی نشان ہوتا ہے، ایک انتخابی علامت ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کیس میں وہ انتخابی علامت تھی بلہ. اور یہ انتخابی علامت صرف اس لیے ایک رسمی نہیں بات، اس کے بہت دوررس اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی پارٹی انتخابی نشان سے محروم ہو جائے اور اگر وہ اس کے کینڈیڈیٹ پھر ہر حلقے میں الگ الگ یعنی آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہوں، تو اس کے دو تو بڑے واضح نقصانات ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ پھر کنفیوژن ہے کہ بھائی اس NA-24 میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہے کون، تکیے والا ہے، چادر والا ہے، یا کون سا اس کا انتخابی نشان ہے، اور حالہ میں کون ہے، اور حیدرآباد میں کون ہے، اور ڈیرہ بگٹی میں کون ہے. کنفیوژن. دوسرا یہ کہ تقریباً ہر 4.5 سیٹ پر ایک سیٹ ملتی ہے خواتین اور مخصوص نشستیں جو ہوتی ہیں. تو اگر کوئی پارٹی کے مثال کے طور پہ کوئی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہو کسی ایک سمبل پہ اور اس کے 100 لوگ جیت جائیں تو اس کو 100 کے بجائے 140 سیٹ ملیں گی تقریباً، میں رفلی بتا رہا ہوں. لیکن اگر اسی پارٹی کے 100 لوگ جیتے ہیں لیکن کوئی ایک انتخابی نشان نہ ہو تو اس کو 100 سیٹیں ہی ملیں گی، چونکہ وہ ایک انتخابی نشان پہ نہیں لڑے. تو اس کے بہت سارے دور اثرات ہوتے ہیں. بہرحال ہوا کیا ہے آج یہ ہوا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے. اور کیا ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، کیونکہ عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں، کیا ہوا تھا جس کو آج پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا؟ یہ دسمبر 2023 کی یعنی کہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے جس میں بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے. یہ ہے پچھلے مہینے کی بات کہ عدالت نے کہا، الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کروائیں، انہوں نے الیکشن کرایا، بیرسٹر گوہر بن گئے چیئرمین. پھر کیا ہوا؟ اس کے 20 دن بعد الیکشن کمیشن نے ان الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا اور یہ کہا الیکشن غلط ہے، باوجود کی ریزنز بتائیں، اور چونکہ الیکشن غلط ہے تو آپ سے انتخابی نشان آپ کا واپس لے لیا جاتا ہے بلہ. تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلہ لے لیا واپس. الیکشن کمیشن نے کیا کہا کہ تحریک انصاف پارٹی آئین، الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رول 2019 کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی. پھر کیا ہوا؟ 26 دسمبر کو اب سے کچھ دنوں پہلے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا، یعنی الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ سے بلہ واپس لے رہے ہیں، پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ جائیں یا سپریم کورٹ جائیں. گئے وہ پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا. یعنی کہ کیا ہوا؟ یعنی کہ بلہ پی ٹی آئی کو واپس مل گیا. اور کیا کہا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں؟ کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے اور 9 جنوری کو یہ کیس ڈویژن بینچ کے سامنے رکھا جائے. پھر کیا ہوا؟ 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی کہ اس میں 2 فریق تھے نا، ظاہر ایک پی ٹی آئی تھی تو دوسرا الیکشن کمیشن بھی تو تھا. تو جب پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی مرضی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تو اب الیکشن کمیشن چلا گیا اپیل کے لیے. اس کے بعد 2 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان یعنی کہ بلے کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی. اس کے اگلے دن کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے اپنا حکم امتناع واپس لے لیا، جس کے بعد پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے اور بیرسٹر گوہر خان پارٹی چیئرمین شپ سے ایک بار پھر محروم ہو گئے. لیکن 9 جنوری کو یہ ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے سوال سے بات کی، اور 10 جنوری کو یعنی کہ آج یہ ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے انتخابی نشان بلہ ان کو واپس کر دیا. یہ ہوئی آج کی صورتحال. جناب شیر افضل مروت صاحب سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب. وعلیکم السلام جناب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا تو اس کی مبارکباد بھی. سر پہلے مروت صاحب بتائیں، یہ فیصلہ آیا تقریباً دوپہر 2:30 بجے، آپ نے تقریباً صبح 12 بجے دوپہر 12 بجے فیصلے سے تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے آپ نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی از گلیڈ ٹو اناؤنس این امپورٹنٹ لیگل اینڈ مورل وکٹری فار دا ورکرز اینڈ سٹیزنز آف پاکستان ایز دے سکسیسفلی ریگینڈ دیئر الیکٹورل سمبل.
This achievement is a testament to the unwavering dedication and commitment of PTI workers. We heartily congratulate all those who contributed to this victory. ایک لمبی چوڑی آپ نے اس پہ ٹویٹ کر دی فیصلہ آنے سے 2.5 گھنٹے پہلے. فروز صاحب ہے ہمارے صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. یہ جو ٹویٹ ہے جی میں جب یہ اس وقت میں جیل میں تھا جب یہ میرے لیگل جو ہماری میڈیا ٹیم ہے انہوں نے یہ ٹویٹ چلائی تھی, اور میں جب باہر آیا تو میڈیا والوں نے مجھے انفارم کیا کہ جی بلے کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ بلا واپس ہو گیا ہے. بعد میں تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ ٹویٹ ہوئی تھی, میری میڈیا ٹیم نے کی تھی, اور میڈیا ٹیم جو ہینڈل کرتے ہیں انہوں نے جب یہ ٹویٹ لگائی تو اس وقت کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا. جو متعلقہ فرد ہیں ان سے میری بات ہوئی کہ بھئی آپ نے کس انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ ٹویٹ ڈالی تھی, تو کہیں سے کسی سوشل میڈیا گروپ سے کسی نے یہ خبر لگائی تھی تو انہوں نے جو ہے اس ٹویٹ کو شیئر کر دیا تھا, یعنی یہ خبر چلا دی تھی جو بعد میں ڈیلیٹ کروا دی گئی تھی. تو این بہو وہی ہوا, تو لہذا آپ کا سوال تو بنتا ہے, لیکن اصل صورتحال میں نے آپ کو بتا دی کہ جو ہماری میڈیا ٹیم کے جو ریلیونٹ بڑا زبردست اتفاق ہوا نا کہ 2.5 گھنٹے پہلے ایگزیکٹلی وہی خبر, حالانکہ فیصلہ عدالت کا آیا نہیں تھا. تو آپ کو مخالف یہ کرتا تو آپ کہتے فیصلہ پہلے سے کیسے معلوم ہے, یہ فیصلہ کیسے لیک ہو گیا, پھر آپ یہ سوال کرتے. نہیں, میں تو این ریکارڈ ہے نا, میں تو اس وقت جیل میں تھا اور جیل میں ہمارے ساتھ موبائل ہوتا نہیں ہے کہ میں خود اس کو ٹویٹ کرتا, تو لہٰذا دوسری بات یہ ہے آپ تو ظاہر تھے نہیں, آپ نے بتا دیا, لیکن اس کا مطلب فیصلہ لیک ہو گیا تھا, کیا مطلب فیصلے کا پہلے سے لوگوں کو کیسے پتہ لگا؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں خود بھی لکھتا تو تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ لکھتا کہ بلا میں ملنے والا ہے, کیونکہ ریٹ پٹیشن سارے آرگومنٹس پورا قانون ہمیں علم تھا کہ جی یہی ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے قانون میں, تو لہذا کوئی اتنی غلط پیشن گوئی بھی نہیں تھی. آپ آج کا فیصلہ آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟ جی ہاں. اچھا, اور آپ کو اب یہ لگتا ہے کہ اب یہ حتمی ہے, یا اگر ظاہر الیکشن کمیشن کے پاس رائٹ تو ہے کہ اس کے خلاف اپیل کرے, اگر وہ ہائر فورم پہ جاتے ہیں, اب اس سے ہائر تو سپریم کورٹ ہی ہے, تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ اگر ہائر فورم پہ معاملہ گیا بھی تو بھی بلہ محفوظ رہے گا یا خطرے میں آ سکتا ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ بلے کو اب کوئی خطرہ درپیش ہے, کیونکہ سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی عدالت نہیں ہے. جی, اور یہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہائی کورٹ کا, تو سپریم کورٹ کے لیے اس کو انٹرفیئر کرنا یا اس کے حوالے سے کوئی دوسری اوپینین لینا انتہائی مشکل اس لیے ہے کہ آئین میں آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 ہمارے حقوق کو ڈیفینڈ کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیئر فری الیکشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے. تو لہذا بلہ لینے سے پی ٹی آئی کے 10 کروڑ لگ بھگ ووٹرز کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالنا ہے, جبکہ اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہونا ہے, نقصان ہونا ہے جمہوریت کا, جمہوری اقدار کا, رول آف لا کا, فیئر الیکشن کا. تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان تمام وجوہات اور ان تمام کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرتا. اچھا, ایک ضمنی سوال ویسے اس پہ بتا دیں, سپریم کورٹ سے کل ایک اور فیصلہ بھی آیا تھا تو کہ جناب 62(1) کے تحت کوئی بھی سیاستدان نائل ہو تو وہ تا حیات نائل نہیں ہوگا. آپ کی رائے میں یہ بھی ایک صحیح فیصلہ ہے, سیاستدانوں کو ایک آئین کی شق کے تحت تا حیات نائل نہیں ہونا چاہیے, یا آپ کے خیال میں نہیں تا حیات رہنا چاہیے تھا نائل؟ بحیثیت ایک قانون دان میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ نااہلی جو ہے یہ ہونی ضرور چاہیے, کیونکہ اگر آپ سرٹیفائی کریں گے کہ یہ کوئی نااہلی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن جہاں تک تحیات نااہلی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فنڈامنٹل رائٹس سے تھوڑا سا متصادم ہے. پرماننٹلی کسی بھی شخص کو
اس بنیاد پہ کہ جی پاناما لیکس میں یا کسی اور ایشوز پہ، ایسٹ ڈکلیریشن پہ یا جھوٹ بولنے پہ جو ہے آپ ان کو، تو یہاں تک تو میری یہ رائے بطور وکیل ہے، نہ کہ بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اس فیصلے میں اور شاید 4 چاند لگ جاتے اگر ساتھ میں خان صاحب، عمران خان صاحب کا جو میٹر ہے ایگزیکٹلی سیم نوعیت کا، وہ بھی سپریم کورٹ اسی بینچ کو کلب کر کے سن لیتے۔ ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے، اور یہی ریلیف ہمیں بھی اتنی صورت سے مل جاتی تو شاید ہم اس کو پھر کہہ سکتے تھے کہ انصاف مروہ صاحب یہ ذرا سمجھائے گا کہ کیسے اسی نوعیت کا کیس تھا؟ یعنی یہ تو یہ تھا نا کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلیاں ہیں اس میں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ ایک پارلیمان نے ترمیم کر دی کہ جناب نااہلی 5 سال کے لیے، اور سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ کھڑا تھا کہ نہیں، نااہلی 62(1)(f) کے تحت جو ہوتی ہے وہ تو زندگی بھر کی ہوتی ہے۔ 2018 کا فیصلہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں جو ہوا تھا، جس میں بندیال صاحب بھی شامل تھے، اور اب یہ ایک معمہ کھڑا ہو گیا تھا کہ بھائی اصل صورتحال کیا ہے، تو عدالت نے بتا دیا کہ 62(1)(f) کا مطلب تحت نااہلی نہیں ہے۔ ہاؤ واز دس سملر ٹو خان صاحب کیس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ساتھ ہی کلب کر کے وہ بھی بتایا تھے؟ خان صاحب چونکہ یہی فیصلہ ہے ثاقب نثار صاحب کا، اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک دوسرے بینچ کا فیصلہ ہے، 3 ممبر بینچ، انہوں نے پھر پارٹی کے ہیڈ کے حوالے سے جو ریسٹرکشن پی ایم ایل این پہ اس دور میں رکھی تھی، تو عین متوقع ہے کہ یہی ریسٹرکشن پی ٹی آئی بھی ان سے ہٹ ہونی تھی۔ لہذا خان صاحب کی جو نااہلی ہے، چونکہ موجودہ وقت میں توشہ خانہ میں ان کی جو سزایابی ہوئی ہے، اس حوالے سے ریلیز کی حد تک تو 426 ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کی سسپینڈ ہوئی ہے سزا، لیکن اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ سسپینڈ نہیں ہوئے ہیں، تو لہذا یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی شق جس سے ممکنہ طور پر عمران خان صاحب آنے والے وقت میں ہٹ ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں عدالت کہہ دیتی کہ ہاں کوئی اس سے بھی ہو، تو جو جس کا بھی فیصلہ بھی نہیں آیا اس کے بارے میں عدالت اپنا ورڈکٹ دے دیتی۔ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، اس کا فیصلہ، اس کا فائدہ جو ہے وہ ہر اس شخص کو ملے گا جو جس کے سر پہ جو ہے نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تعین کر دیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن 62(f) کے تحت اس کے کیا قواعد، ضوابط یا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو انہوں نے سیکشن 232 ہے الیکشن ایکٹ کا، جس میں امینڈمنٹ کرتے ہوئے اس تاحیات نااہلی کو ریسٹرکٹ کیا گیا 5 سال تک، یہ جو بھی ججمنٹ جو جن گراؤنڈز پہ ڈیلیور ہوئی ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ہر اس شخص کو ہوگا۔ اور چونکہ سوال یہ بھی ریلیونٹ ہے کہ کیا ایک شخص جو کنوکٹ ہوا ہو، سزا ہوا ہو، اور اس کی سزا جو ہے ابھی اپیل میں چیلنج ہے، چونکہ اپیل قانون کی نظر میں تسلسل سمجھا جاتا ہے مقدمے کا یا اوریجنل کیس کا، تو لہذا ان کی جو سزا یابی ہے وہ حتمی نہیں ہے، تو لہذا غیر حتمی سزا یابی کی بنیاد پہ ان کو اس آئینی حق سے محروم کرنا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، یہ ڈائریکٹلی اسی مقدمے سے ریلیٹڈ تھا جس میں نواز شریف کی نااہلی کو جو ہے چیلنج کیا گیا تھا، اور جس کو بالآخر سپریم کورٹ نے سیٹسفائی۔ اچھا، آگے ویسے بطور مجموعی سپریم کورٹ کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا پوزیشن ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کی چیف جسٹس فائز صاحب پر اعتماد رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب نے دے دی ہے اس دن پریس کانفرنس میں، جس میں بھی آیا تھا، تو لہذا پی ٹی آئی کی تو وہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پہ اعتماد رکھتی ہے، لیکن بحیثیت قانوندان جو میری رائے ہے اور وہ جو ہے اس سے قدرے مختلف ہے، اور وہ میری ذاتی رائے آپ کہیں جو اور اس کی روح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی رائے ہے، ابھی آپ نے کہا کہ میری ذاتی رائے کہ مجھے بھروسہ نہیں ہے،
فائز صاحب پہ. باقی ہماری پارٹی کی پالیسی بیرسٹر گوہر صاحب نے تو دے دی, لیکن کیا آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے فائز صاحب پہ, آپ نے تو یہ کہا تھا نا. جی میں نے یہی کہا تھا اور میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. پھر خان صاحب کا کہا پارٹی پالیسی ہوگی یا گوہر صاحب کا کہا پارٹی پالیسی ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, جس وقت ہماری گفتگو شنید ہوئی میں نے اپنی رائے وہاں ان کے سامنے ظاہر کی, جن کے ساتھ جو جتنے ہمارے لیگل ٹیم اور خان صاحب تھے انہوں نے اتفاق کیا, اور اس کو میں خان صاحب کی رائے میں نے سمجھا, اور میں نے باقاعدہ خان صاحب سے پوچھا کہ جی میں یہ اپنی رائے جو ہے میڈیا کے سامنے ظاہر کروں گا, تو مجھ پہ کئی قدغن نہیں لگی, نہ کہا گیا کہ جی آپ اپنی رائے, یہ جو آپ کی رائے ہیں اس کو آپ شیئر نہ کریں. البتہ اس کی وضاحت تب ہوئی کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو اس دوران انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو ہے اس چیز کو ہم نے خان صاحب سے کلیریفائی کرانا ہے. اگلے دن بیرسٹر گوہر صاحب جیل گئے اور خان صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا. اچھا یہ انٹرسٹنگ, یہ ذرا سنیے گا علی ظفر صاحب نے جو کہا کل ہمارے پروگرام میں فائز صاحب سے متعلق, تو ذرا اس کو سنیے گا, پھر آگے میں بڑھتا ہوں. ذرا آج سوشل میڈیا پر کچھ موقف کچھ معاملہ اس کے برعکس دیکھنے, وہاں ذرا ماحول مختلف ہے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے رائے کی حد تک. جی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکچولی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. لائٹر صاحب سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا, کیا شیر افضل مروت صاحب پہ بھی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا؟ وہ سینئر نائب صدر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اعتماد نہیں ہے فائز صاحب میں. جی لیکن وہ کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی ضرور, اور اس پہ ہم سب حیران بھی ہوئے تھے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا اسٹیٹمنٹ دے دی, اور اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو ریپریمانڈ بھی کیا گیا, ان کو ایز اے اسپوکس پرسن ہٹا بھی دیا گیا, کیونکہ ان کی وہ جو تھی میرا خیال کے مطابق وہ بات بڑی غیر ذمہ دارانہ تھی, اور وہ چونکہ خان صاحب کے انہوں نے نام لے کے یہ کہا تھا تو اس سے تو ایک بڑا عجیب سا تاثر پیدا ہوا تھا, اور اس کو ہمیں ڈینائی بھی کرنا پڑا. سو اب یہی سمجھا جائے کہ پارٹی پالیسی بہرحال وہی کھڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی پورے کا پورا اعتماد ہے فائز عیسیٰ صاحب پر. ویسے ایک اوپینین ذرا ایک اور کیس میں بھی رہتے ہیں آپ لیگل, وہ ذرا ایک اوپینین دیجئے. یہ جو آج ہوا ہے مظاہر اکبر نقوی صاحب, سپریم کورٹ پاکستان کے ایک جج نے استعفیٰ دے دیا, بڑی خبر ہے نا, تو آپ کی ویسے کیا رائے ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب استعفیٰ منظور اور بات ختم ہونی چاہیے, یعنی تحقیقات ہونی چاہیے کہ بھائی الزامات ہیں تو یا سچے ہوں گے یا جھوٹے ہوں گے, اور ایک صاحب نے استعفیٰ دے دیا تو شکوک شبہات مزید بڑھ گئے, تو الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیا رائے ویسے آپ کی مروت صاحب؟ جی پہلے تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جی جو انہوں نے کہا کہ ریپریمانڈ ہو گیا, اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, نہ مجھے کسی نے ترجمانی سے ہٹایا, یہ بھی محترم علی ظفر صاحب کو علم نہیں ہے. میں بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ میں اپنا بیان دینے سے مجھے کسی کی اجازت لینی نہیں ہے اور نہ درکار ہے. علی ظفر صاحب کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا, نہ میں ریپریمانڈ ہوا ہوں. میری جو رائے ہیں میں اپنی رائے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں, اور صرف اس پارٹی میں خان صاحب جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے. آج بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ایشو پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے رائے شیئر کی تھی ہم آپ کی رائے سمجھے تھے. اینی ہاؤ پارٹی کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے میں اس کا پابند ہوں. اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب چونکہ وضاحت کر چکے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی آج مجھے بھی انہوں نے بتایا, تو لہذا میں اپنی ذاتی رائے جو ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے چینج نہیں کر سکتا ہوں. میری عدالتوں کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے میرا یہی اوپینین ہے کہ ہمیں انصاف تاخیر ہو رہی ہے, ہمیں انصاف صحیح نہیں دیا جا رہا ہے. اگر ہم اس کا جائزہ کرتے ہیں, نواز شریف کو جو مندوں کی حساب سے انصاف دیا جا رہا ہے, تو پھر ہمیں انصاف کی دول بھی نہیں دی جا رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی رائے نہیں ہے نا آج مظاہر, چونکہ پارٹی پالیسی تو آپ کہہ رہے ہیں گوہر صاحب کہہ رہے ہیں, اور گوہر صاحب کہہ رہے ہیں میں اعتماد ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب کی بھی رائے اس معاملے میں آپ کی رائے سے مختلف ہے فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق. جی آپ بالکل جو پارٹی پالیسی ہے اور جو عمران خان صاحب کی رائے ہے جو گوہر صاحب نے بیان کی ہے وہ درست تسلیم کی جائے. علی ظفر صاحب کی بات میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے باقاعدہ ایک پریس ریلیز آئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان 5 افراد کے بیانات ہی پارٹی پالیسی سمجھے جائیں,
اور انٹرسٹنگلی اس میں سینئر نائب صدر یعنی آپ کا نام وہ نہیں ہے. تو اسپوک پرسن کے طور پہ ہے نا. میں بدامی صاحب آپ کو بتا دوں, جی تھوڑا سا یہ سب سمجھ لیں جو چھوٹے نکتے اٹھاتے ہیں, ریپریمانڈ کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ اس قبیل کا میں آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا جی. میں والنٹری سروسز ہے میری, یہ خدمات جو پارٹی کے لیے انجام دے رہا ہوں یہ میری والنٹری ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس پہ جو ہے میں خان صاحب کی قیادت اور بیرسٹر گور کو بحیثیت چیئرمین ان کو میں اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. باقی جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ مہربانی کریں میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں. دوسری بات جو آپ نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات کی ہے, جی ان کا استعفیٰ جو ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے. میری ہمدردیاں تھی فاضل جج صاحب کے سامنے, میں بہترا ان کے سامنے پیش ہوا ہوں بطور وکیل, اور میری ہمدردیاں تھی, بلکہ میں نے شاید ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ان کے حق میں. ٹھیک ہے. لیکن ان کا استعفیٰ جو ہے اب اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے خلاف جو جوڈیشل کونسل نے کارروائی شروع کی تھی وہ بلا جواز نہیں تھی, وہ سبسٹانشیل میٹیریل پہ بیس تھی. ان کا وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے, تو رائے فرار انہوں نے اختیار کی اور استعفیٰ دے دیا. رائٹ. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ مروت صاحب یہ بتائیے, یہ آپ نے عدالت کے حوالے سے اپنی رائے دی اور آپ نے واضح بھی کر دیا کہ میری رائے کیا ہے, پارٹی کی رائے کیا ہے, لیکن مروت صاحب آپ اپنی جو لیگل ٹیم ہے پارٹی کی اس کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں ایک کیس ریفر کر دیتا ہوں, مثال کے طور پر لطیف کھوسا صاحب والا معاملہ, جس میں عدالت میں وہ جج صاحب کہتے رہے کہ صاحب آپ ہمیں پریسائسلی بتائیے, آپ یہ نہ کہیے کہ میڈیا پہ دیکھیں خبریں چل رہی ہیں کاغذات چھیننے کے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور ظاہر آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ عدالت میں پھر آپ کو پریسائز چیزیں دینی پڑتی ہے کہ یہ لیجئے, آپ ہمیں ریٹن دیجئے چیزیں. تو وہ نہیں تھی اس وقت کھوسا صاحب کے پاس, یہاں تک کہ جب کھوسا صاحب نے کہا کہ اچھا پھر مجھے آپ 3 دن دیں تو میں الیکشن کمیشن کا جواب سارا سن لوں اور پھر اس پہ جواب دوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جو ہوم ورک تھا وہ بالکل آئیڈیل ہے, یا اس پہ بہتری کی گنجائش ہے بہت؟ نہیں, یہ آپ کے سوال کا ایک تو جواب انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے, اور دوسرا جو ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں بدل کے کیا جواب آپ دیں گے, اس لیے میں واللہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, میں نے ایک سوال کیا ہے. جی بتائیے. جی آپ کے سوال کا جو انٹلیکچوئل جواب ہے وہ یہ ہے, آپ تمام کارروائی دیکھیں بحیثیت ایک آبزرور, ایک صحافی کے, آپ پاکستان کے حالات سے آگاہ ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس الیکشن کے شیڈول کے آتی کیا سلسلہ, اور اس سے پہلے کیا ہمارے ساتھ رویہ روا رکھا گیا ہے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, اور جب ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں تو علم ان کو کہاں سے ہوگا, سوشل میڈیا, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوں گے. لہذا پہلی تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور اگر ملک میں طوائف الملوکی ہے, فسطائیت ہے, جبر ہے, ظلم ہے, بنیادی حقوق کی پامالی وائڈ اسپریڈ پہ ہیں, تو اس جواب سے تو کوئی بڑی ملزمہ نہیں ہو جاتا ہے کہ جی میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سارے مٹیریل وہ جو ہم نے ڈاکیومنٹس اور سی ڈیز لگائے تھے وہ فائل میں نے دیکھی ہے, پڑھی ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے لگائی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پورے سپریم کورٹ کو پورے ملک میں روا رکھے گئے اس رویے کا اچھی طرح علم ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوسا صاحب کو جو وکیل جس انداز میں بیان کرتا ہے اس طریقے سے ان کو نہ بولنے دیا گیا. بار بار جو ہے کوسا صاحب جو ہے وہ فاضل چیف جسٹس صاحب کے سوالات کا, یعنی آپ مطمئن ہیں نا, آپ نہیں سمجھتے کہ قانونی ٹیم نے کوئی کوتاہی چھوڑی, آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے قانونی ٹیم کی کوتاہی تو نہیں ہے نا, موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ آپ کا یہ رائے پوچھ سکے. ٹھیک ہے سر, بہت نوازش, بہت شکریہ. فضل مروت صاحب سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف, بڑی اہم باتیں کر رہے تھے. موونگ آن, آگے بڑھتے ہیں. ہم نے پروگرام کا آغاز بھی اسی سٹوری سے کیا تھا کہ مسلم لیگ نون نے فائنلی جو ہے وہ ٹکٹس کے اجرا کے حوالے سے دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن جاری کرنا شروع کر دیے کہ جناب یہاں کی سیٹیں ان کی ہیں, یہاں کی سیٹیں ان کی, یہاں کی سیٹیں ان کی ہیں. ایک اگر آپ کو یاد ہو نارووال کا معاملہ نے بہت سر اٹھایا تھا, احسن اقبال صاحب کا ایک حلقہ ہے نارووال میں, دانیال عزیز صاحب کا بھی ایک ہے, اور نارووال کا بھی نوٹیفیکیشن میرے سامنے سے گزرا ہے کہ جہاں پہ کچھ سیٹس کی الاٹمنٹ ہوئی ہیں. لیکن حتمی فیصلہ کیا ہوا دانیال عزیز صاحب کے حوالے سے. احسن اقبال صاحب کا نام تو میں نے دیکھا کہ وہ ہے نیشنل کی بھی ایک سیٹ پہ بھی ہے, غالباً پروونشل کی بھی ایک سیٹ پر ہے, ابھی بھی یہ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں. ابھی
تو انوار الحق چودھری صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ اس حلقے سے دانیال عزیز صاحب کا حلقہ ہے، وہاں سے ان کو غالباً ٹکٹ دیا گیا. دانیال عزیز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ذرا انہیں سے پوچھتے ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام دانی صاحب. سر تھینک یو فار یور ٹائم. از اٹ آفیشیل نہ ہو چونکہ اب تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ گئے کہ آپ پھر اس دفعہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑ رہے؟ دانیال صاحب کو ٹکٹ نہیں الاٹ کیا پارٹی نے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ساکھدار صاحب کی ابھی میں نے خود بھی ٹویٹ دیکھی ہے. اچھا، اور آپ نے اپلائی تو کیا تھا ٹکٹ کے لیے؟ آف کورس جی اپلائی میں نے اس طرح نہیں کیا تھا کہ میں اس وقت اسپتال میں تھا تو میں نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل انجان آدمی کو جس کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی سے اس کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، تو یہ ایک پاور پالیٹکس ہوئی ہے نون لیگ کے اندر. جو پرانے ہیں انہوں نے اپنا زور کیا ہے اور ضد پکڑ لی ہے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. لیکن بہرحال یہ واضح طور پہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں نے مہنگائی کے حوالے سے ایک بات شروع کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے قریب سب سے اہم معاملہ ہے، اور اس پہ اگر مہنگائی کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو تو رہے گا اور عوام کے لیے یہی سب سے بڑا ایشو ہے. تو مہنگائی کے خلاف تو میری لڑائی جاری رہے گی. آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے یا الیکشن نہیں لڑیں گے؟ جی میں بالکل الیکشن لڑوں گا، اور انشاءاللہ اس مہنگائی کو میں نے ختم کر کے دکھانا ہے پاکستان کو. آپ کو پتا ہے میرا ماضی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا آج سے 1.5 سال قبل، تو میں موت کے منہ میں سے بچ کے آیا ہوں. تو سب مجھے اس وقت کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بتایا تو بچایا تو کسی بڑے کام کے لیے بچایا ہے. تو شاید مہنگائی کا خاتمہ میرا مشن ہے زندگی کا. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ بھی آ کے اناؤنس کیا تھا. تو اگر مہنگائی کے بات کرنے سے اس طرح سے سلوک ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، لیکن مہنگائی جو ایشو ہے وہ میرے دل کے قریب ہے، عوام کا سب سے بڑا ایشو ہے، اس پہ بھی میں بات کرتا رہوں. کس حلقے سے لڑیں گے دانیال صاحب؟ یہ انوار الحق چودھری صاحب والے یا احسن اقبال صاحب والے؟ نہیں جی NA-75 میرا گھر سے. یعنی اور وہاں سے ہیں انوار الحق صاحب، ایم آئی رائٹ؟ جی وہاں پر انوار الحق صاحب کو ٹکٹ جی نون لیگ کا. سو یعنی اب دانیال عزیز صاحب آپ باقی جماعتوں کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے بھی خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. سو نون لیگ سے آپ کا سفر ختم ہے؟ پھر نہیں ختم، اس طرح سے ہے کہ میں مہنگائی کا میرا ایشو ہے، تو اگر یہ مہنگائی کرنے کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں کو نوازنا ہے جنہوں نے مہنگائی کی ذمہ داری سونپی ہے، تو پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی. آپ نے بات کی ابھی اس فیصلے کے بعد تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے کہ مجھے کیوں ٹکٹ نہیں دیا گیا؟ سوری میں نے کہا آپ نے کسی سے بات کی ہے اس فیصلے کے بعد کہ بھائی وائی آئی واز ناٹ الاٹڈ ٹکٹ؟ نہیں میں نے تو بات نہیں کی ہے، لیکن یہ کلیئر ہے کہ جو میں نے ابھی ماضی میں ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی مہنگائی کے حوالے سے، یہ شاید وہ چیز نہیں اچھی گزری کسی پہ، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو حقائق ہے اس وقت بھی مہنگائی جو ہے وہ 43% سے پرائس انڈیکس آئی ہے پچھلے ہفتے. بٹ دانیال صاحب ٹورڈز دی اینڈ مطلب یہ آپ بار بار اس بیان کا حوالہ دے رہے ہیں تو ایک تاثر تو یہ بنا نا کہ آپ کا کوئی مسئلہ پڑ گیا تھا یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید ٹکٹ نہیں ملے گا، تو آپ نے کیونکہ اچانک سے ایک دم بیان آ گیا جناب مہنگائی ہوئی اور مہنگائی کی ذمہ دار احسن اقبال. اب آپ تو ظاہر اکانومی پہ آپ کمانڈ رکھتے ہیں، دیکھو مینی فیکٹرز نا، آپ نے اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کر دیا کہ ایک آدمی اس کا نام احسن اقبال ہے ملک میں مہنگائی کا بنیادی ذمہ دار ہے. نہیں اس میں تو جو میں نے جواب لکھ کے دیا تھا اپنا، جو مجھے شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا، اس میں پوری وضاحت لکھی ہوئی ہے اور لیگلی ٹیکنیکلی اور ہر طریقے سے جو ہے وہ ذمہ داری بالکل بنتی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پڑھ لیں آپ. پچھلے 16 ماہ کے دوران جب یہ حکومت چل رہی تھی، جب احسن اقبال صاحب کے سودے پر تھا، تب آپ نے کوئی اس طرح کا بیان دیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں مختلف اسپتالوں میں تھا، میں مختلف سرجریز کروا رہا تھا. ابھی بھی میری سرجریز ڈو ہے جو الیکشن کی وجہ سے میں نے پینڈنگ کر دی ہے. تو ظاہری بات ہے میں اگر اسپتال میں ہوں تو پھر وہاں سے تو نہیں میں سیاست کر سکتا، لیکن بات اس وقت بھی پارٹی میں یہی کر دی تھی اور میں نے بار بار آواز اٹھائی ہے اس بات سے، اس کا ریکارڈ سارا موجود ہے. اور آپ کی اہلیہ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں الیکشنز؟ جی انہوں نے PP سیٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو وہ بھی الیکشن ٹکٹ تو ان کو بھی نہیں ملا نا پارٹی کی طرف سے، اب وہ بھی الیکشن لڑیں گی لیکن جی انشاءاللہ آزاد حیثیت سے. جی بالکل. سو آپ اسی حلقے سے، آپ میں سے ایک نیشنل اور آپ کی اہلیہ پروونشل، ایسے ہی؟ جی ایسا ہی. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ساری صورتحال واضح ہونا شروع ہو گئی کہ جہاں پر کچھ لوگوں کو ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں، وہ اپنے اپنے فیصلے بھی کر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب نے اناؤنس کر دیا ان کا نون لیگ سے سفر اس اعتبار سے ختم ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، ان کی اہلیہ بھی الیکشن لڑیں گی، نون لیگ کے خلاف لڑیں گے. اب آزاد حیثیت سے اب وہ الیکشن لڑیں گے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک سٹنگ جج اگر مستعفی ہو جائے تو بہت بڑی خبر ہے، اور ایک
پٹیشن کہہ لیجیے, ایک اپلیکیشن کہہ لیجیے, جس کے نتیجے میں وہ آج اپنے عہدے پہ برقرار نہیں, انہوں نے گھر جانا مناسب سمجھا, اور وہ جو درخواست گزار تھے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. پاکستان میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ, بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. نام ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج. اور کن حالات میں دیا؟ ان حالات میں دیا کہ جب ان کے خلاف, ججز کے خلاف کارروائی کا جو ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے یعنی کہ سپریم جوڈیشل کونسل, اس پہ کارروائی چل رہی تھی. کارروائی کس بات پہ چل رہی تھی؟ اگر اوور سمپلیفائی کریں تو کچھ سنگین الزامات تھے کرپشن سے متعلق کہ ان کے پاس جو ان کے جو ایسٹس ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے ان کی آمدنی سے, اور اس کا انہوں نے جواب دینا تھا. اس سے پہلے وہ مختلف حوالوں سے اس بات کو نگیٹ کرتے رہے, جس کا خلاصہ تھا کہ مجھ پر بالکل غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں, میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے. یہاں تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک معزز رکن جو کہ پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, انہوں نے لکھا چیف جسٹس صاحب کو, جس کا بھی خلاصہ یہ تھا کہ یہ الزامات غلط ہیں جو مظاہر نقوی صاحب پہ لگائے جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. آپ نے سنا اب سے کچھ لمحات پہلے ہمارے پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ میری حمایتیں مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ تھیں, میں نے ان کے حق میں ٹویٹ بھی کیا, لیکن آج جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا وہ بلا وجہ نہیں ہو رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے خلاف الزامات کا سامنا نہیں کیا بلکہ استعفیٰ دینے میں عافیت سمجھی. نہ بھولیے کہ حالیہ تاریخ میں پاکستان کے ایک اور جج پہ بڑے سنگین الزامات لگ چکے ہیں جو کہ انجینئرڈ الزامات تھے, جو کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگائے گئے تھے, اس وقت کی حکومت استعمال ہوئی. اور میں اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا خیال, رائے یا تجزیہ یا خبر نہیں ہے, یہ آفیشیلی مانا گیا. عمران خان صاحب نے مانا کہ اس وقت کے جج, آج کے چیف جسٹس واحد عیسیٰ صاحب کے خلاف ہم نے ریفرنس بھیجا تھا, جنرل فیض صاحب کے کہنے پہ بھیجا تھا. انہوں نے خود مانی یہ بات, آن ریکارڈ مانی کہ ان کے کہنے پہ ہم نے یہ کام کر دیا تھا. صدر پاکستان نے اس ریفرنس کو آگے بڑھایا. ہمارے انٹرویو میں انہوں نے کہا, عارف الوی صاحب نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی مجھے لگتا تھا کہ یہ صحیح ہے اس لیے میں نے آگے بڑھا دیا. اب جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف غلط ہوا, فائز صاحب کے خلاف, تو میں بھی کہتا ہوں کہ غلط ہوا. سو یہ حالیہ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے, لیکن بٹ ہی پریفرڈ, جب سارا سسٹم ان کے خلاف تھا, اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی, اگین یہ رائے نہیں ہے, یہ تو پورا ہوا ہے, اور یہ تو خود عمران خان صاحب مان چکے ہیں, حکومت خلاف تھی, سب کچھ, بٹ ایون دین ہی چوز ناٹ ٹو ریزائن بٹ ٹو فائٹ ہز کیس. بٹ مظاہر نقوی صاحب نے ایک دوسرا راستہ اپنایا. یہ سارا معاملہ ظاہر ایک درخواست کے نتیجے میں ہوا. درخواست گزار تھے جناب میاں داؤد صاحب, میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم میاں داؤد صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو بتائیے, کاروائی جاری تھی, اس کی رپورٹنگ بھی چل رہی, سب کچھ ہو رہا تھا, آپ یہ جو آج ہوا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ جی بالکل میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, بلکہ میری تو ٹویٹ جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. میں نے 15 نومبر 2023 کو یہ ٹویٹ کی تھی کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنا استعفیٰ لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیا ہے, اور جیسے ہی ان کو محسوس ہوگا کہ اب ان کی برطرفی ہونے جا رہی ہے, وہ فوراً سے استعفیٰ دے کر اپنی پینشن جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو اپنی آپ کہہ لیں کہ عزت سے, سیلف ریسپیکٹ سے یا عہدے کے تقدس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایسی ہی شہرت رکھتے ہیں. پیسہ کمانا ان کا ہمیشہ ہی مطمع نظر رہا ہے, چاہے وہ جائز طریقے سے کمائی جائے, ناجائز طریقے سے کمائی جائے, وہ انہوں نے کمایا, اور پیسہ بچانے کے لیے ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اور کہتا ہے کہ اگر کوئی جج خود ریزائن کر دے تو پھر وہ پینشن سے محروم نہیں ہوتا, لیکن اگر ٹرمینیٹ کر دیا جائے تو پینشن سے محروم ہو جاتا ہے. جی بالکل, اگر کسی جج کو برطرف کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ پینشن سمیت کسی بھی طرح کی مراحت کا حقدار نہیں ہوتا. لیکن یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ اگر کوئی جج استعفیٰ دے دیتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے یہ نقطہ اب آئے گا, جس کو ہم کل سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کی نشاندہی کریں گے کہ کل اجلاس ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل کا دوبارہ. جی ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کل اجلاس ہے 2:30-3 بجے کے قریب, اور اس میں ہم اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ جب کسی بھی طرح کی کارروائی جو ہے وہ جاری ہو رہی ہو, اور اس کے درمیان اگر استعفیٰ کوئی ملزم دے دیتا ہے یا کوئی پبلک آفس ہولڈر دے دیتا ہے, تو اس سے جو آن گوئنگ کارروائی ہے وہ فرسٹریٹ نہیں ہو سکتی. سپریم جوڈیشل کونسل بہرحال یہ اختیار رکھتی ہے کہ
وہ ان جو بھی اویلیبل ڈاکومنٹس ہیں جو ہمارے بڑے ناقابل تردید ثبوت ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھجوا دیں. نہیں میرے نام سے کیسے ہو سکتا ہے ذرا سمجھائیے گا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو تصحیح کیجیے گا کہ انہوں نے جج صاحب نے دے دیا استعفیٰ, ریلیونٹ اتھارٹیز ہیڈ نو ادر آپشن بٹ ٹو ایکسپٹ دا ریزگنیشن, تو وہ انہوں نے کر لیا قبول. اب جب قبول کر لیا تو معزز جج صاحب اب ہو گئے ریٹائرڈ جج, اور اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سپریم جوڈیشل کونسل کسی ریٹائرڈ جج کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی, تو اب مظاہر نقوی صاحب کے خلاف اس فورم پہ کاروائی آگے کیسے بڑھ سکتی ہے, کس آئین قانون کی تحت بڑھ سکتی ہے؟ وسیم صاحب یہ ابھی بات آئین اور قانون میں نہیں لکھی ہوئی, جیسے میں نے پہلے عرض کی یہ پہلی دفعہ بات طے ہونے جائے گی اور انشاءاللہ تعالی جائے گی, لیکن جس بات کی میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ سٹنگ جج کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے, یہ تو لکھا ہے نا آئین میں یا نہیں لکھا؟ جی یہ بالکل سٹنگ جج کے خلاف جو ہے وہ ہاں بالکل, لیکن جب ان کے خلاف کاروائی کمپلینٹ دائر ہوئی تب وہ سٹنگ جج تھے, جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کاروائی شروع کی تب وہ سٹنگ جج تھے, جب انہوں نے اپنے جواب کے اندر یہ بات تسلیم کی کہ میں نے واقعی نابالغ بچوں کی پراپرٹی دھوکے سے ہتھیائی اور کم قیمت کے اوپر خریدی اور وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی, تو ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کاروائی کو اس تاریخ سے جو ہے وہ جو شروع کی گئی ہے اس کے مطابق اس کو چلایا جائے. اچھا, تو آپ کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کیسز جو ہے وہ یہ پایا تکمیل تک پہنچائے جائیں, اس میں وہ, اور فرض کر لیجئے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل یا تو آپ کی بات کو انٹرٹین کر لے گی تو کاروائی آگے بڑھے گی اور جج صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا. اف ناٹ, تو پھر کیا کوئی اور پلیٹ فارم ہے جس پہ ان الزامات کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں کوئی حتمی کاروائی ہو سکتی ہے؟ وہ پلیٹ فارم کون سا ہے؟ وہ پلیٹ فارم تو نیب جو ہے وہ بھی کاروائی کر سکتا ہے, اینٹی کرپشن جو ہے وہ بھی کاروائی کر سکتا ہے, کیونکہ ججز جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں اور ان دونوں قوانین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پبلک آفس ہولڈر کے خلاف نیب جو ہے اور اینٹی کرپشن کے ادارے جو ہیں, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بھی تحقیقات کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایشو صرف یہ آئے گا کہ جو عدلیہ میں بیٹھے کچھ ایسے لوگ جو ایسے جج صاحبان کے حامی ہیں کہ جو کرپشن کرتے ہیں, جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں, تو ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. دیکھیے وسیم صاحب, میں آپ ہم سارے اگر تو پاکستانی ہیں تو ہم سب کو مل کر اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر, چاہے وہ کوئی جج ہے, چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہے, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے, اگر وہ کرپشن کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور اس کو سیف ایگزٹ دے دیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے, اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. اور اس صورتحال میں جب وہ ملزم جج خود تسلیم کر چکا ہو کہ ہاں میں نے لوٹ مار, 2 نمبری اور غیر قانونی طریقے سے میں نے یہ پراپرٹی خریدی ہے, اس کا تو وہ جسٹس مزار نقوی صاحب اعتراف کر چکے ہیں, تو پیچھے تو کوئی کیس تسلیم تو نہیں کیا نا, استعفیٰ دیا, تسلیم کب کیا کہ ہاں میں نے غیر قانونی طریقے سے پراپرٹی نہیں, وسیم صاحب انہوں نے جو اپنا جواب جمع کروایا سپریم کورٹ کے اندر, جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن 44/2023 جمع کروائی, اس کے پیج 27 کے اوپر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جب میں نے کینٹ کی پراپرٹی خریدنے سے پہلے 6 ماہ پہلے میں نے اس پراپرٹی کے مالکان سے ملاقات کی, اس وقت تو وہ پراپرٹی بیچنے والے جو ہیں وہ اس کے قانونی وارث تھے ہی نہیں, تو معزز جج صاحب نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک پراپرٹی جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر مالک ہی نہیں ہے, ان سے میں خرید لوں. وہ اس وجہ سے خریدی گئی کیونکہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا مسٹر جسٹس مزار نقوی صاحب کے اور ان کے فرنٹ مینوں کی طرف سے ان کی پراپرٹی کو سول کورٹ میں کیسز کر کے انگیج کیا گیا تھا. لیکن جیسے ہی جسٹس مزار نقوی صاحب کے ساتھ ان کی ڈیل فائنل ہوتی ہے, سول کورٹ کے کیسز وڈرا ہوتے ہیں اور جسٹس مزار نقوی صاحب جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. اچھا, ان کی صاحبزادی نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب محترم کے خلاف جب کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کہا آن ریکارڈ کہ بھائی جج اپنی اہلیہ یا اہل خانہ کے اثاثے کیا ہیں, کیا اس کا تو ذمہ دار کیسے ہوتا ہے جج. اور دیکھیے ہم سے یعنی کہ مظاہر نقوی صاحب کے صاحبزادوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹیز کا حساب دیجئے, اور خود فائز عیسیٰ صاحب بھی ان وے پوچھ رہے ہیں جوڈیشل کونسل میں بیٹھے, تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں, جسٹس مزار نقوی صاحب کی صاحبزادی میرے لیے قابل احترام ہے, میری بہنوں کی طرح ہے, لیکن میں ان کی ٹویٹ کو سائڈ پر رکھ کر ان کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے سینٹ جانز پارک کی پراپرٹی 13 کروڑ کے اندر, 50 کروڑ کی پراپرٹی 13 کروڑ کے اندر خود خریدی, غیر قانونی طریقے سے خریدی, اس کو انہوں نے تسلیم کیا
اور اس پراپرٹی کے لیے ایک انہوں نے جعلی منی ٹریل تیار کی، جس کا میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں اس کا، اور یہ ڈاکومنٹس ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی دستاویزات جمع کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینٹ کی پراپرٹی خریدنے سے پہلے میں نے گلبرگ کے اندر ایک پراپرٹی خریدی، اس کی دستاویزات کہتی ہیں کہ وہ 4 کروڑ 44 لاکھ کی خریدی گئی، لیکن جسٹس مزار نقوی صاحب اپنے جواب میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے 7 کروڑ 20 لاکھ روپے میں خریدی۔ تو جسٹس مظاہر نقوی صاحب اس لوٹ مار اور 2 نمبری کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس کو آپ قاضی فائزہ کے ساتھ کیس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا کیس جو ہے وہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کرپشن کا لوٹ مار کا کیس تھا۔ اس سارے معاملے کے دوران کسی بھی طرح سے آپ کا رابطہ ہوا معزز جج صاحب سے، بیک ڈور یا مطلب کوئی بھی انہوں نے آپ سے رابطہ کوئی ایسا ہوا اس ساری کارروائی کے دوران؟ نہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کرنے کا کبھی کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کبھی مجھ سے کوئی بھی بندہ رابطہ کرتا ہی نہیں ہے۔ آخری بات ہے کہ یہ تو سوال اٹھتا ہے نا کہ دیکھیں، ایک میں نے حالیہ کیس کا حوالہ دیا فائزہ صاحب کے خلاف، وہ بات کھل کر سامنے آ گئی، آن ریکارڈ آ گئی، اس وقت کے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی میں اعلی کار بنا تھا، یہ لوگ چاہتے تھے اور میں نے یہ کر دیا۔ بھائی یہ سوال اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا یہ معاملہ، ٹھیک ہے انہوں نے استعفیٰ دے کے خود اپنا کیس کمزور کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن یعنی میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب یہ اتنے بااثر آدمی، ان کو اتنی معلومات کیسے آ گئی کہ اس جج نے یہ اتنے کا خریدا، یہ اتنے کا تھا، یہ سب کیسے آپ کے پاس آ گیا؟ کس نے لا کے دے دیا آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ وسیم صاحب یہ سارا ڈاکومنٹل سرکاری ریکارڈ ہے۔ مثلا میں اگر چاہوں تو وسیم بدامی صاحب کی اگر گھر ہے، فرض کر لیں وہ ڈی ایچ اے کے اندر ہے، کینٹ کے اندر ہے، ماڈل ٹاؤن کے اندر ہے، تو اس گھر کی پراپرٹی کی دستاویزات جو ہے وہ متعلقہ رجسٹری ہارڈر سے مل سکتی ہیں۔ یہ سارا پبلک ریکارڈ ہے، اس میں کوئی ایسا خفیہ ریکارڈ نہیں ہے کہ جو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اور مسٹر جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کوئی ایک وکیل، میں تو پہلا وکیل تھا جس نے مسٹر جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے کمپلینٹ فائل کی۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان بھر سے وکلا نے کمپلینٹ دائر کی، تو کیا پورے پاکستان کے وکلا جو ہیں وہ جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے؟ اور فرض کر لیں کوئی حکومتیں، سیاسی شخصیات، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وکلا کو استعمال کر رہی تھی، تو کیسی بے وقوف سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو پورے پاکستان کے وکلا کو اعلیٰ کار کے طور کے اوپر استعمال کر رہی تھی؟ بات یہ نہیں ہے، یہ تو ایک اپنے کیس سے توجہ ہٹانے والی بات ہے۔ سادہ سا سیدھا سا ایڈمٹڈ جو ہے وہ کیس تھا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا کہ انہوں نے ایک اپنی جائیدادیں بنائی اور ان جائیدادیں بنانے کے لیے انہوں نے جعلی منی ٹریل تیار کی جو ڈاکومنٹڈ ہے، بہت ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا جواب دینا تھا جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے۔ بٹ ہی چوز ٹو ریزائن۔ بہت شکریہ میاں داؤد صاحب سے بات کر رہے تھے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج ایک اور اہم فیصلہ آیا مشرف صاحب سے متعلق، مرحوم مشرف صاحب سے متعلق، اور وہ کیا تھا آسان الفاظ میں سن لیجئے۔ معاملہ کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے مشرف صاحب کے خلاف کی سزا کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے خصوصی عدالت کا سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ خصوصی عدالت بنی تھی، اس نے سزائے موت کا حکم دے دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور عدالت نے اس خصوصی عدالت کے حکم کو، یعنی کہ سزائے موت کے حکم ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے آج وہ جو دوسری عدالت تھی لاہور ہائی کورٹ والی، جس نے خصوصی عدالت کا سزا کا حکم ختم کیا تھا، اس حکم کو ختم کر دیا، یعنی سزائے موت کا حکم برقرار رکھا۔ اور کیا ہوا؟ یہ فائزہ صاحب کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے آج 13 جنوری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ نے کا جو فیصلہ تھا کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ ختم کیا جائے، سپریم کورٹ نے آج لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ختم کر دیا اور خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ لیکن ظاہر ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 431 کے تحت اب بعد از مرگ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو پائے گا، چونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ مشرف صاحب 5 فروری 2023 کو وفات پا چکے ہیں۔ کیس کیا ہے؟ 2007 کی بات ہے، افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے اور ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے مشرف صاحب کے 3 نومبر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا جو انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ عدالت نے وفاقی حکومت کو مشرف صاحب کے خلاف خصوصی عدالت میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری اور آئین توڑنے کے مقدمے کو چلانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ وفاقی حکومت انیشیٹ کر سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نون کی حکومت تھی، 2013 کی بات ہے، سپریم کورٹ نے مشرف صاحب پر غداری کیس چلانے کے لیے نون کی درخواست منظور کرتے ہوئے خصوصی عدالت بنانے کا حکم جاری کیا۔ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 2019 پر آتے ہیں، خصوصی عدالت نے مشرف صاحب کو ایمرجنسی نافذ کرنے اور آئین کو معطل کرنے کے الزامات کے تحت سزائے موت سنا دی 2019 میں۔ اس عدالت کے جج کون تھے؟ جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب، جو کہ اب انتقال کر گئے۔ انہوں نے مشرف صاحب کی سزائے موت کا فیصلہ تحریر کیا۔ تاہم سپریم کورٹ نے مشرف صاحب کو سیکشن 431 کا فائدہ دیتے ہوئے سزا پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ 13 جنوری 2020 کو خصوصی عدالت کا فیصلہ آ گیا،
پھر 13 جنوری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, اور وہ جج کون تھے؟ وہ انٹرسٹنگلی یہی جج تھے. کون جج؟ مظاہر نقوی صاحب, جنہوں نے آج استعفیٰ دیا ہے. ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے مشرف صاحب کو آرٹیکل 6 کے تحت سنائی گئی سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا. لیکن آج فائز عیسیٰ صاحب نے مظاہر نقوی صاحب کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا, اور اتفاق سے آج ہی مظاہر نقوی صاحب نے اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا. زندگی صحت تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.